غار یہ قرآن کریم کی 18ویں سورت ہے۔ اس مکی سورت میں 4 منفرد کہانیاں ہیں جو مختلف قسم کے فتنے یا اللہ کی جانب سے آزمائش کو بیان کرتی ہے۔ پہلی کہانی اصحاب کہف کی ہے جن کا ایمان اللہ نے آزمائش میں ڈالا جب وہ بت پرست معاشرے میں تھے۔ دوسری کہانی دولت کے فتنے کے بارے میں ہے جو ایک مغرور اور ناشکر آدمی کی کہانی ہے جسے اللہ نے دولت سے نوازا تھا۔ تیسری کہانی علم کے فتنے کی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سفر پر بھیجا تاکہ ان کے علم کی حقیقت ظاہر ہو۔ چوتھی کہانی طاقت کے فتنے کی ہے جس میں ذوالقرنین کا ذکر ہے جو ایک انصاف پسند حکمران تھا اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے متاثر نہیں ہوا۔ اب ان کہانیوں کا مزید تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ وہ نوجوان مومنوں کا ایک گروہ تھے جو اللہ پر ایمان لائے اور صرف اسی کی عبادت کی۔ انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا جب سب بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف آنے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی، لیکن ان کا مذاق اڑایا گیا اور ان پر ہنسا گیا۔ تاہم ان کا اللہ پر ایمان کبھی کمزور نہیں ہوا، حالانکہ وہ اپنے معاشرے میں مزید تنہائی کا شکار ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں اپنے گاؤں سے دور ایک غار میں پناہ لینے کا راستہ دکھایا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کتے کو ساتھ لیا اور آرام دہ زندگی چھوڑ کر غار میں پناہ لی۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ چونکہ تم نے ان سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے علیحدگی اختیار کی، تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تم پر رحمت نازل کرے گا۔ اسی غار میں اللہ نے انہیں عظیم معجزات سے نوازا۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ اس دوران اللہ نے انہیں سورج کی شدت سے بچایا اور ان کے جسموں کو سورج کی روشنی سے دور رکھا۔ اللہ نے غار کے اندر ہوا کا گزر بھی جاری رکھا تاکہ وہ سانس لے سکیں۔ جب وہ جاگے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ ایک نے کہا، شاید 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ بھوک کی وجہ سے ان میں سے ایک نے کچھ پیسے لیے اور گاؤں کی طرف چل دیے تاکہ وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے ایک بالکل مختلف گاؤں ملا جہاں لوگ اب مومن بن چکے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ کھانے کے لیے لائے گئے پیسے پرانے اور بیکار ہیں۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا جبکہ ان کے ارد گرد سب فاسد تھے اور بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا، اور جب گاؤں کے لوگ سیدھے راستے پر آ گئے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے لگے تو انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ ہم ان کی کہانی سے سیکھتے ہیں کہ شدید فساد کے باوجود سیدھے راستے پر قائم رہنے سے اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ سورت پھر اگلی کہانی کی طرف بڑھتی ہے جو دولت کے فتنے کے بارے میں ہے۔ یہ ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے جسے اللہ نے 2 خوبصورت باغات اور ان کے درمیان بہنے والا ایک دریا عطا کیا۔ وہ دولت مند تو ہو گیا لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور اپنی کامیابی میں اللہ کے کردار کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دن اس نے اپنے سے کم خوش قسمت دوست کو مدعو کیا۔ وہ اس غریب آدمی کو اپنی دولت کا دکھاوا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی املاک کا دورہ کراتے ہوئے فخر کیا کہ اس کی زمین کبھی برباد نہیں ہوگی اور قیامت نہیں آئے گی۔ اس کے اس دوست نے اسے چیلنج کرتے ہوئے یاد دلایا کہ اللہ ہی ہے جس نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور اسے وہ شکل دے دی جس میں آج وہ موجود ہے۔ غریب آدمی نے کہا، کاش تم اپنی جائیداد میں داخل ہوتے وقت کہا ہوتا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ دولت مند کا غرور اسے برباد کرے گا اور اللہ اس کے باغات اور فصلیں تباہ کر دے گا۔ اللہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور چاہے ہم کتنے ہی بابرکت ہوں، آخرت کا انعام ہمیشہ کے لیے ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ دولت اور بچے دنیا کی زینت ہیں لیکن اللہ کے ہاں نیک اعمال ان سے بہتر ہیں۔ سورت پھر تیسری کہانی کی طرف بڑھتی ہے جو علم کے فتنے کے بارے میں ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی کہانی۔ ایک دن ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا، زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ انہوں نے جواب دی،
کہ میں ہوں۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ انہوں نے غلط کہا اور حقیقت میں ان سے زیادہ علم والا ایک شخص موجود ہے، اور وہ انہیں 2 سمندروں کے ملاپ کی جگہ ملے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ خضر سے ملیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم کے ساتھ سفر شروع کیا اور آخر کار صحیح جگہ پر پہنچ گئے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ وہاں ان دونوں کو ایک ایسا بندہ ملا جن پر ہم نے اپنی رحمت نازل کی تھی اور انہیں اپنے علم سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کا پیروکار بن سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے کچھ ہدایات سکھا سکیں؟ خضر نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اپنے علم کی حد سے باہر چیزوں پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جب تک کہ میں خود وضاحت نہ کر دوں۔ چنانچہ وہ سفر پر نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں حضرت خضر کشتی کو نقصان پہنچاتے ہوئے ایک سوراخ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ڈوب جائیں؟ یہ تو بہت برا ہے۔ خضر نے جواب دیا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے بھولنے پر مجھے معاف کریں اور مجھ پر سختی نہ کریں۔ پھر وہ اپنے سفر پر چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے اور حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کیا؟ یہ تو بہت برا کام ہے۔ خضر نے جواب دیا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیں، کیونکہ میں نے کافی بہانہ دے دیا ہے۔ پھر وہ چلتے ہوئے ایک شہر میں پہنچے اور لوگوں سے کھانے کا مطالبہ کیا، لیکن لوگوں نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر چلتے رہے، یہاں تک کہ انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی۔ خضر نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا، آپ ان سے دیوار ٹھیک کرنے کا معاوضہ لے سکتے تھے۔ خضر نے جواب دیا، یہ ہمارے جدا ہونے کا وقت ہے، کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، یہ کچھ غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے اس کے والدین سچے مومن تھے اور ہمیں خوف تھا کہ وہ انہیں کفر کی طرف مائل کرے گا، لہٰذا ہم نے یہ امید کی کہ اللہ ان کے لیے ایک بہتر لڑکا عطا کرے گا۔ اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، یہ 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ نیک تھا اور اللہ نے چاہا کہ وہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ واپس لے سکیں۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، میں نے یہ سب اپنے لیے نہیں کیا۔ یہ اس بات کی وضاحت ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سبق سکھانا چاہا کہ ہمیں ہمیشہ یہ علم نہیں ہوتا کہ اللہ کچھ چیزوں کو کیوں ہونے دیتا ہے۔ جو چیزیں بظاہر بری لگتی ہیں، در حقیقت ان کے پیچھے کوئی بہتر وجہ ہوتی ہے۔ اب ہم اس سورت کی آخری کہانی کی طرف آتے ہیں جو طاقت کے فتنے سے متعلق ہے۔ یہ ذوالقرنین کی کہانی ہے جو 2 سینگوں والے آدمی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ ایک نیک اور انصاف پسند بادشاہ تھے جو دور دراز سفر کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں وسیع زمین اور بڑی طاقت عطا کی۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ یقیناً ہم نے اسے زمین میں مضبوط کیا اور ہر چیز کے وسائل عطا کیے۔ چنانچہ وہ مشرق اور مغرب کے سفر پر نکلے، جہاں لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، انہیں خوشحالی عطا کی اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کی۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک تیسرا راستہ اختیار کیا۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گزرگاہ تک پہنچا۔ وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جو اس کی زبان کو بمشکل سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے اس سے درخواست کی کہ انہیں یاجوج ماجوج سے بچائے۔ یاجوج اور ماجوج 2 ہمسایہ قومیں تھیں جو ان کے گاؤں پر حملے کرتی تھیں اور ملک بھر میں فساد پھیلاتی تھیں۔ لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا،
کیا ہم آپ کو خراج دیں گے اگر آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنائیں؟ انہوں نے کہا جو میرے رب نے دیا ہے وہ کافی ہے، اگر آپ مجھے وسائل فراہم کریں تو میں ایک دیوار بنا دوں گا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا میرے لیے لوہے کے بلاک لاؤ۔ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان خلا کو لوہے سے بھر کر اس سے سرخ گرم کریں گے جس سے چڑھنا یا توڑنا ناممکن ہو جائے گا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ اس طرح دشمن نہ تو اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں سرنگ کھود سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے لوگوں سے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، اور ایک دن آئے گا جب اللہ اسے زمین کے برابر کر دے گا اور یاجوج ماجوج باہر آئیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اس دن ہم انہیں ایک دوسرے پر لہروں کی طرح ٹوٹنے دیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا اور ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ یاجوج ماجوج کا اس دیوار سے نکلنا جو ذوالقرنین نے بنائی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ذوالقرنین کی کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو طاقت دیتا ہے اور یہ ان کی طاقت کے استعمال کا امتحان ہے۔ کچھ اس سے بگڑ جاتے ہیں جبکہ کچھ اسے بلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ 4 کہانیاں مختلف طریقے بیان کرتی ہیں جن سے اللہ ہمیں اس دنیا میں آزمائے گا۔ مسلمانوں کو ہر جمعہ کو یہ سورت پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ ان آزمائشوں کی یاد دہانی کریں اور اپنی حفاظت کریں۔ ہم ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز اور مواد تک رسائی حاصل کر سکیں۔